السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 10ویں پارے کا آغاز جہاد میں حاصل ہونے والے مال کے مصرف کے بارے میں ہوتا ہے۔ جب کفار کے خلاف دعوت دینے کے بعد لڑائی ہو اور کفار سے مال حاصل ہو، اس مال کی شریعہ میں دو قسمیں ہیں۔ ایک کو مال فے کہتے ہیں۔ مال فے وہ ہے جو دشمن لڑائی کیے بغیر چھوڑ کے بھاگے۔ دوسرا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے کہ جو دشمن لڑائی کے بعد چھوڑ کر جائے۔ آسان لفظوں میں مال غنیمت وہ ہے جو دشمن سے چھینا جائے، اور مال فے وہ ہے جو بغیر مقابلے کے دشمن چھوڑے اور وہاں سے کوچ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جو تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ نکالنا ہے، پھر اسے تقسیم کرنا ہے۔ یہ 5واں حصہ جسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالا جاتا ہے، اسے عربی میں خمس کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کیا ہے؟ یہ قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں اور ان مسافروں میں خرچ کیا جائے گا جن کے پاس واپسی کا سامان نہ ہو اور واپسی کے اسباب معدوم ہو جائیں، ان کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں 3 چیزوں کے بارے میں مختصر وضاحت سمجھنا ضروری ہے۔ ذوی القربہ سے مراد وہ تمام رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض ہوں، ذوی الارحام ہوں، عصبات مع الغیر ہوں، عصبات بنفسہ ہی ہوں۔ آپ کے خونی رشتہ دار، آپ کے والدین کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے خاندان میں دیگر بچنے والے حضرات، آسان لفظوں میں دور پرے کے عزیز، یہ سب ذوی القربہ میں داخل ہیں۔ دوسری چیز یتامہ۔ یتیم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے۔ کسی کا والد فوت ہو جائے اور وہ بالغ ہو تو وہ شرعی اصطلاح میں یتیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں والد محترم کی وفات کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا۔ یتیم ہونے کے لیے شرط معینہ یہ ہے کہ وہ نابالغ ہو۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہو سکتا۔ تیسری صرف مساکین ہے۔ مساکین کی سب سے بہترین تشریح جو دین میں مقرر ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں، کماتا ہو، لیکن اس کا جائز خرچہ اس آمدنی سے زیادہ ہو، وہ مسکین ہے۔ مسکین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ٹاٹ کے کمرے میں رہتا ہو، خیمے میں رہتا ہو، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے فاقے ہوں اور لالے پڑے ہوئے ہوں۔ مسکین کے لیے یہ شرط نہیں۔ مسکین کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ زندہ برا ہو۔ مسکین کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ باہر چیریٹیز میں لائن لگا کے اپنی عزت کو صبح شام رسوا کراتا ہو۔ وہ مسکین نہیں۔ مسکین وہ ہے جو کماتا ہے، عزت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کے ذریعے کم ہیں۔ ان لوگوں میں بھی خمس تقسیم کیا جائے گا۔
ابن السبیل کے اندر بھی ایک شرط معینہ ہے کہ وہ راستے کا مسافر ایسا ہو جس کے ساتھ کوئی حادثہ واقع ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی لایا ہی اتنے اسباب کے ایک طرف کا ہو, دوسری طرف میں لوگوں کے گلے پڑ جاؤں گا کہ مجھے بھیجو. یہ غلط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں سے چمٹ کر نہ مانگو. یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک دفعہ کوئی چیز دے دی تو آپ نے تا حیات اس کو وہ دینی ہے, اب وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. یہ غلط ہے. اگر آپ کسی کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ بھی دینا چاہتے ہیں, وہ اپنے کھاتے کھول کے دیکھتا ہے کہ پچھلے سال تو زیادہ دیا تھا, اس سال کم کیوں, اب وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے کہ یہ تو نہیں چلے گا. یہ غلط ہے. کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس پر نفقہ خرچ کرنا ہے, وہ چمٹ جاتا ہے, پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, گھر تک آ رہا ہے, ہر جگہ جا رہا ہے. یہ غلط ہے. مساکین کے اندر شرط معینہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قانع ہے, ایک معتر ہے. ایک وہ ہے جو لوگوں کے سامنے سوال کر رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک وہ سفید پوش ہے جو باوجود مسکین ہونے کے سب کے سامنے الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اس کے گھر میں فاقے ہیں, وہ پریشان حال ہے, لیکن وہ سب کے سامنے یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے. ایسے مساکین کے لیے اللہ نے خمس مقرر کیا ہے. ان کا خیال کرنا ہے. یہ تو کسی سے نہیں مانگ رہا ہے, یہ تو کسی سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے. تو ابن سبیل بھی اسی طرح وہ شخص جس کے ساتھ حادثہ ہو جائے, جیب کٹ جائے, اس کے پاس سامان تھا لیکن کسی حادثے کی نظر ہو جائے, یا کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ اچانک جانا پڑے اور اس کے پاس وسائل نہ ہو, تو ایسے مسافرین پر بھی نفقہ خرچ کرنا خمس میں سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جہاد کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جہاد کے لیے سب سے پہلے دعوت دینی ہے. یہ مشہور بات ہے کہ جاؤ جا کے مار دو, یہ جہاد ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد میں سب سے پہلے دعوت ہے. اس کو دعوت دینی ہے کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیے. اگر وہ اسلام کی طرف آ جائے تو فبہا, مسلمان ہو گیا, مسلمانوں کے حقوق حاصل ہوں گے. وہ انکار کر دے کہ جی میں اسلام قبول نہیں کروں گا, تو صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجا تو سب سے پہلے کہا کہ 3 باتوں کا خیال کرنا. نمبر 1, ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑنا, ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا, اور سب سے اہم بات وہاں جا کے پہلے معلومات کرنا کہ مسلمانوں کا علاقہ تو نہیں. اگر آذان کی آواز آ رہی ہو تو حملہ نہیں کرنا, شبخون نہیں مارنا, یہاں تک کہ پہلے جا کے تحقیق کر لینا کہ کفار کا علاقہ ہے یا مسلمانوں کا علاقہ ہے. ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کفار سمجھ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے. کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. پھر جب کافروں سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلے ان کو شہادتین کی دعوت دی جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدک و رسولک. تم گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم گواہی دے دو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. اگر وہ مان لیں تو ان پر مسلمانوں کے جملہ حقوق نازل ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی حفاظت ہمارے ذمے اور آپ کے تمام معاملات ہمارے ذمے ہیں. فَإِنْ أَبَوْا, اگر وہ انکار کر دیں کہ ہم شہادت نہیں دیں گے, ہم گواہی نہیں دیں گے, ہم اسلام قبول نہیں کریں گے, تو ان کے پاس 2 آپشن رکھے جائیں گے. نمبر 1, آپ جزیہ دیں, ٹیکس دیں, اور وہ ٹیکس دے کر اپنی جان کو محفوظ کریں. جب تک آپ ٹیکسز پے کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. آپ کو کاروبار کی بھی اجازت ہوگی, آپ کو رہنے کی بھی اجازت ہوگی. بحیثیت ایک معاشرے میں ایک شہری کے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کیا جائے گا. آپ کو جو ذمیوں کے حقوق ہیں وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے. اور اگر وہ اس کا بھی انکار کریں کہ ہم تو ٹیکسز بھی پے نہیں کریں گے, تو پھر ان کو میدان میں بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا, اور اس مقابلے میں اللہ کے نظام کو واقع کر دیا جائے گا.
تو جہاد میں جو قتال ہے اس کی تیسری صفت ہے، تیسرا نمبر ہے، سب سے پہلے دعوت، پھر معاہدے، پھر لڑائی، تاکہ اسلام کا اثر واقع ہو، اسلام کا غلبہ واقع ہو۔ ایک مجاہد صرف مجاہد نہیں ہوتا، وہ ایک ایسے ایمان کی عملی تصویر ہوتا ہے جو چلتا پھرتا داعی ہے، چلتا پھرتا اسلام کا عین مبلغ ہے، اور اسلام کے احکام پر کما حقہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے۔ تو اگر وہ لوگ توبہ کریں اور نمازوں کو قائم کریں، زکاتوں کو ادا کریں، تو فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ مسلمان ہیں، ان سے اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اہم نقطہ نکلا، آج مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کہتا ہے مار دو ان کو، یہ ہمارے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے نماز قائم کر رہے ہو، زکاتیں ادا کر رہے ہو، ان کے راستوں کو چھوڑ دو، اور آج مسلمان کے بارے میں کہتا ہے ان کو مار دو، یہ ہمارے والے نہیں۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ناحق، وہ اتنا بڑا گناہ گار ہوا، اتنا بڑا گناہ گار ہوا جیسے اس نے کفر کر دیا۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، صحیح روایت ہے کہ جس نے مسلمان کو گالی دی اس نے کبیرہ گناہ کیا، اور جس نے مسلمان کو قتل کر دیا اس نے کفر کر دیا۔ کوئی احترام نہیں ہوتا، اپنی ذاتی سوچ کے آگے مسلمان کو ننگا کرنے کے لیے سارے کے سارے مسلمان تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری عملی کوتاہی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، نمازوں کو قائم کریں، زکاتوں کو ادا کریں، تو تمہارے مسلمان بھائی بن جائیں گے۔ اب تم نے خیال کرنا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اب ان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں اسلام لے آتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب مخمصہ واقع ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اسلام نہیں لاتے ان پر محنت کی جاتی ہے، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، وہ اسلام لے آتا ہے۔ اب اسلام لانا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے اس کا قبیلہ اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، جہاں سے وہ معاش کماتا ہے وہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے، آج کی۔ اس کے بیوی بچے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تم سے واسطہ نہیں، یا تو دوبارہ مرتد ہو ورنہ ہمیں چھوڑ دو۔ گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں، خالی ہاتھ خالی بدن باہر نکلتا ہے، اور پھر مسلمان اس کے ہاتھ میں کیا تھماتے ہیں کہ جاؤ جا کے فنڈنگ اپیل کرو، ایک کشکول اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ وہ مسلمان نیا ہوتا ضرور ہے، مگر وہ اسلام چھوڑ کے لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جب آپ کسی کو مسلمانیت میں داخل کریں تو پھر اس کے حقوق کا بھی خیال کریں، اس کو کٹورا دے کے لوگوں کے سامنے نہیں بھیجیں، اس کو بتائیں اسلام ایک مربوط دین ہے، ہم الحمدللہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو اسلام کی پرچیاں لے کر گھوم رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوں، میرے ساتھ مدد کی جائے۔ میں ایک تشریح میں تو نہیں جاؤں گا، صرف ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ ایک ایسے حضرت میرے علم میں ہیں جو گزشتہ 10-12 سالوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوں، میرے ساتھ مدد کی جائے۔ یہ غلط ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ دوسری بات جو شریعت نے ذکر کی کہ جہاد میں جن چیزوں سے معاونت کی جاتی ہے، نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن سے ملاقات ہو تو بھاگنا نہیں، ثابت قدم رہنا۔ اور ثابت قدم کس طرح رہیں گے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا خوب خوب ذکر کرنا۔ جو مجاہدین ہوتے ہیں، ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ دوسری بات، جو مجاہدین ہیں وہ اپنے جہاد کو کرنے کے لیے بری عادات کو ترک کرتے ہیں۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ جب کہ کوئی نعمت انعام فرما کر ادا کرے پھر اسے واپس لے لے، جب تک لوگ اپنی عادتوں کو خود نہ بدلیں۔ گئے تھے اسلام نافذ کرنے، اپنا اسلام کا سودا کرائے۔ یہ مجاہد کی عادت نہیں، یہ مسلمان کی عادت نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو نصرتیں آتی ہیں اس پہ یقین کرے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری تعداد 1000 ہوگی اور تم اللہ پہ یقین کرنے والے ہوگے، اللہ تمہیں 2000 پہ غلبہ دے دے گا۔
کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کم ہیں. اللہ کے دین کے داعی ہمیشہ قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. پھر فرمایا کہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ جب جہاد ناکام ہوتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. مختصراً یہ سمجھ لیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جائے. جو آپس میں لڑتے ہیں وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کہتا ہے اللہ کی ایسے تابعداری کرو, اس کے رسول کی ایسے تابعداری کرو کہ آپس میں اختلافات سے بچو. تم اگر آپس میں اختلافات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بزدلی دے دے گا, تمہاری ہواؤں کو اکھاڑ دے گا, تمہاری جمعیت کو منتشر کر دے گا اور تم ایک مسئلے پہ ٹک نہ سکو گے. پھر دوسری چیز جس سے جہاد تباہ ہوتا ہے وہ ریاکاری. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑ کر نکلتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کا عمل مقبول نہیں. صحیحین کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جی ایک صحابی تو دیکھیے, اس کا جہاد دیکھیے, اس کا عمل دیکھیے, اس کی صلاحیت دیکھیے, یہ گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ بہت بڑا مجاہد ہے, فرمایا یہ جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے, تو میں نے تحیہ کیا کہ میں اس بندے کے پیچھے جاؤں گا. اس کو جہنمی کہا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کہتے ہیں اب دل میں شک ہے اور میں اس بندے کے پیچھے 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 چھپ کے جا رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں. جب اس نے شدید لڑائی کری اور خوب زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اس نے اپنا تیر ترکش سے نکالا, اس کی نوک زمین پہ رکھی, اوندھا ہو کے اس پہ لیٹا اور خودکشی کر کے جہنم میں چلا گیا. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا جو آپ نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا, وہ شخص خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ریاکاری کو پسند نہیں کرتا, چھپ کے کیے ہوئے اعمال کو پسند کرتا ہے. اسی طرح جب جہاد ہو تو جہاد کے اندر کیا نہ ہو, تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. دنیا کی چاہتے نہ ہو کہ مجھے دنیا میں اقتدار مل جائے, مجھے دنیا میں اختیار مل جائے, مجھے دنیا میں وسائل کے انبار مل جائیں, مجھے دنیا کے اندر نعمتوں کے شہسوار مل جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ یرید الآخرہ, آخرت کی امید ہونی چاہیے کہ میں اس جہاد کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع بن جاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنی باتوں کو پہنچانے والا اور محبتوں کو کرنے والا بن جاؤں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات دیتے ہیں. ایک انعام یہ ہے وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ تم کو نصرتوں سے نوازتے ہیں. دوسرا انعام یہ ہے أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ, اللہ اپنے ہاں بہترین درجوں سے نواز دیتا ہے. تیسری انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اللہ کامیاب اور کامران کر دیتا ہے. ایک درجہ یہ ہے وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ, اللہ ہمیشہ کی رہنے والی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں سے نواز دیتا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں, فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ لوگ کامیاب اور کامران ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کر دیتا ہے. یہ اس بارے کے اندر جملہ باتیں تھیں جن کو ہم غور سے سن کر اگر اپنے دلوں میں بسا لیں تو یقیناً اسلام کا ہر عمل ہمارے لیے بخشش کے لیے کافی اور شافی ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, حقیقی اسلام کو اس کی روح کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں پکا سچا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.